اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ نساء سیکشن نمبر 15 ہے، 15واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، آیت نمبر 101 101۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اللہم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، ضربتم جیسے ضربہ ورڈ جو ہے اس کے بہت سارے میننگ ہے عربی میں، تو یعنی جب تم نکلتے ہو زمین پر، تو زمین پہ تم نکلتے ہو تو کسی بھی طرح سے، چاہے وہ تم پیروں سے چل کے نکلو، اونٹ پہ نکلو، یا جو بھی تمہاری سواری ہے، کار ہے یا جو بھی، تو وہ تمہارا وہ سمجھو نکلنا جو ہے وہ اس کے لیے نا وہ سفر کا ہے کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم نکلو زمین پر یعنی سفر کے لیے، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پہ یعنی کہ اس بات یعنی تمہیں یعنی لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پہ کوئی یعنی کہ مطلب الزام نہیں، ان تقصروا من الصلاۃ، اگر تم قصر کرتے ہو، قصر یعنی کہ شارٹن، جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ ضرور اس میں کوئی نہ کوئی کمی قصر رہ گئی ہوگی، تو یہ قصر ورڈ کیا ہے؟ یہ کمی قصر یعنی اس میں کچھ نہ کچھ کم ہوا ہے، کم۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تمہارے پر کوئی بھی الزام نہیں کہ ان تقصروا، تم اگر قصر کرتے ہو یعنی شارٹن کرتے ہو، من الصلاۃ، تمہاری یعنی مطلب نماز، تو نماز کو اگر تم چھوٹی کرتے ہو تو اس پہ تمہارے پہ کوئی الزام نہیں، کوئی بلیم نہیں تم پر۔ ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہے، ان خفتم اگر تمہیں خوف ہے، ان یفتینکم یعنی تمہارے کو کوئی فتنہ، دیکھو اس میں ورڈ ہے فتنہ، یفتینکم الذین کفروا، کہ فتنہ کا تم کو ڈر ہے، خوف ہے ان سے، الذین کفروا وہ جو کفر کرتے ہیں، انبیلیورز، ان سے تم کو ڈر ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی فتنہ ہوگا، تو اپنی نماز کو شارٹ کر دو، یہ اللہ کی طرف سے ہم کو رعایت ملی ہے۔ تو کوئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ نہیں بھلے رعایت ملی ہے تو کیا ہوا، لیکن ہم پوری ہی نماز پڑھیں گے، تو ایک طرح سے اس میں کیا ہے کہ بندہ جو ہے نا اس کا مغروری دکھائی دیتی ہے، ایروگنس، اور دوسرا یہ کہ اللہ نے تمہیں آگے سے کوئی، اللہ کے ہاتھ سے تمہیں ایک صدقہ مل رہا ہے، تو تم یہ بولتے نہیں مجھے نہیں چاہیے تیرا صدقہ، ارے اللہ کے ہاتھ سے تو کچھ بھی ملے گا تو بندہ دونوں ہاتھ پھیلا کے لے گا، دامن اپنا پھیلا کے لے گا کہ یا اللہ دے دے تیرے ہاتھ سے صدقہ۔ تو تم کو جب یہ نماز کو شارٹن کرنے کو بولا گیا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہٹی رہتے ہیں کہ سوچتے نہیں پوری ہی نماز پڑھنا چاہیے، پوری پڑھیں گے ہم، تو وہ غلط ہے۔ اور یہاں پر جیسے اس آیت کے اندر کہا ان خفتم، کہ اگر تمہیں خوف ہے دشمن کا تو کہ تم کو کوئی نہ کوئی فتنہ، آزمائش، ٹرائل میں تم مطلب پڑ جاؤ گے، اس لیے تو یہاں آیت میں تو یہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اور اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ان کی جو پریکٹس تھی اس میں انہوں نے بتا دیا کہ عام جو تمہارا سفر ہے اس کے لیے بھی، لیکن اس کے لیے تم کو خود یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ تمہارا یہ سفر سچ مچ نماز قصر کرنے کے لیے ہے یا نہیں، وہ تم خود ہی سوچ سمجھ کے مطلب برابر کرو، کہ جس میں روزہ جو ہے وہ بھی چھوڑنے کی رعایت دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم سفر پہ ہو
تو روزہ ابھی مت رکھو، تم کو مطلب وہ معاف ہے اور بعد میں اس کو پورا کر لو، دوسرے دن مطلب اس کو میک اپ کر لو. لیکن تم کو اس چیز کا فیصلہ خود ہی کرنا چاہیے کہ تمہارا سفر کیسا. ایسا نہ ہو کہ وہ سفر بہت چھوٹا ہی ہو اور بندہ نماز کو قصر کر رہا ہے. کیونکہ اگر اس کے اندر نماز کو مطلب پڑھنے کے اندر، یعنی ایک طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ سوچتے نہیں ہم پوری پڑھیں، اور دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ نماز کے ذرا چور ہیں تو وہ سوچتے چلو اچھا ہوا ابھی ہم سفر پر ہی، بھلے وہ سفر اتنا چھوٹا ہو کہ تو بھی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی مطلب کریں گے. تو یہ چیز کا تم کو خود سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. تو یہاں پر کہا گیا کہ اپنی نماز کو قصر کرو. ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتینکم الذین کفروا ان الکافرین، یقیناً کافر جو ہیں، کانوا لکم عدوا مبینا، وہ تو تمہارے لیے کھلم کھلا دشمن ہے. مبینہ اوپن ایک دم، عدوً یعنی دشمن، عداوت ورڈ اسی سے ہے نا. تو کافر جو ہے وہ تو ہے ہی تمہارے لیے دشمن، کھلم کھلا دشمن ہے وہ تمہارے لیے. When you travel through the earth, there is no blame on you if you shorten your prayers, for fear the unbelievers may attack you. For the unbelievers are unto you open enemies. اس کی ایک نوٹ ہے، بہت بڑی ہے ویسے، 617 نوٹ نمبر ورس 101 جو ابھی ہم نے پڑھا، آیت 101. Verse 101 gives permission to shorten 4 rakat prayers when people are on a journey. تو 101 نمبر کی جو آیت ہے سورہ نساء کی، اجازت دیتی ہے وہ کہ 4 رکعت والی جو نمازیں ہیں جیسے کہ ظہر، عصر، عشاء، تو اس کے لیے اجازت دیتی ہے کہ اس کو شارٹ کر دو، دو رکعت پڑھو جب لوگ سفر پہ ہوں. ورسز 102 103 اینڈ 104 یہ 3 آیتیں جو ہے آگے ابھی آئیں گی. ڈیل وتھ کیسز وین دے آر ان ڈینجر ایٹ وار. اس کے اندر جو ہے جب ان کے لیے خطرہ ہے، یعنی وہ جنگ پر ہے، یعنی وہ لوگ جنگ پہ ہے اور وہاں پر نماز کا جب ٹائم ہوگا تو وہ اس وقت کے حالات کے مطابق اس کے آیتوں کے اندر جو ہے 102 103 104 میں اس کے تعلق سے دیا ہوا ہے. ان فیس آف دا اینیمی، یعنی کہ تم دشمن کے مقابلے میں ہو اور وہاں پر خطرہ ہے جنگ کا، اس کے تعلق سے 102 103 104 آیت جو ہے سورہ نساء کی اس میں دیا ہوا ہے. ابھی ہم 101 پڑھ رہے ہیں نا. The shortening of prayers in both cases is further governed as to details by the practice of the messenger and his companions. نماز کو قصر کرنے کے لیے دونوں ہی حالات میں، سفر پہ بھی، جنگ پہ بھی، یعنی خوف ہے تو وہ بھی، اور سفر پہ بھی، یعنی جب خوف نہیں ہے لیکن ایک سفر پہ ہو تم، کیونکہ اس کا ہم کو ثبوت ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ کرام نے جو پریکٹس اس وقت کیے تھے کہ جیسا ان کا تھا طریقہ کہ وہ دونوں ہی ٹائپ کے سفر میں نماز کو قصر کرتے تھے، اس سے ہم کو یہ چیز ملتی ہے. ایز ٹو جرنیز، رہی سفر کی بات، 2 questions arise، 2 سوال اٹھتے ہیں. پہلا سوال نمبر 1، what constitutes a journey for this purpose؟ تو اس کے لیے کہا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو سفر ہے اس کا تمہارا مقصد کیا ہے، یہ تم خود ہی اپنے آپ سے سوال کرو. نمبر 2، is the fear of an attack an essential condition for the shortening of the prayers؟ تو کیا تمہیں خوف ہے حملے کی کہ تم حملہ تمہارے پر ہوں گے اور اسی لیے اب ضروری ہو گیا ہے کہ نماز کو قصر کیا جائے، کیا یہ وجہ ہے؟ یہ دوسرا سوال. اب سوال نمبر 1، as to 1، it is best to leave the matter to discretion having regard to all the circumstances of the journey
as in the case of the journeys which excuse a fast. تو یہاں پر کہا گیا کہ بیسٹ یہ ہوگا کہ the matter, leave the matter to discretion, یعنی کہ تم اس کو چھوڑ دو، مطلب مرضی پہ ان لوگوں کی جو سفر کر رہے ہیں، تو وہ مطلب جو حالات میں وہ سفر کر رہے ہیں، اور پھر وہ سفر جس کے اندر ان کو روزے کی مطلب چھوٹ دی گئی ہے کہ بھئی تم روزہ چھوڑ سکتے ہو اگر سفر کی جو سختیاں ہیں اس کی وجہ سے، تو اس کو بعد میں تم اس کو میک اپ کر لو، یعنی یہ روزہ جو چھوٹے جتنے بھی وہ بعد میں تم کر لو. تو اگر ویسا سفر تمہارا ہے تو یہ اب بندہ جو سفر کر رہا ہے اس کی مرضی پر ہی ہے، اس کو اس کی پوری آزادی ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنی اس بات کو، اس معاملے کو غور و فکر کرے. اور پھر اس کے بارے میں جاننا بھی ہے تو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 184 184 اور اس کی نوٹ ہے 190 190، اس میں ہے ڈیٹیل. The text leaves it to discretion، یعنی کہ اس کے اندر، یعنی جو اللہ کی جو آیت ہے، جو ٹیکسٹ ہے، وہ بندے کی مرضی پر چھوڑا جاتا ہے. As to question number 2، یعنی دوسرا سوال جو ہے، the practice of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم shows that danger is not an essential condition، یعنی ضروری یہی صرف نہیں ہے کہ خطرے کی ہی بات ہو. It is merely mentioned as a possible incident، یہ جو اس وقت کے جو حالات تھے، اس وقت جو آیت نازل ہوئی اس کے مطابق تھی، لیکن ہر وقت تو خطرے کی ہی بات نہیں ہوتی. The messenger usually shortened the prayers from 4 rakats to 2 rakats. In Zohar, midday prayer, Asr, afternoon prayer, and Isha, night prayer. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اکثر ان 3 جو نمازیں ہیں، اس کے اندر جو 4 رکعتیں ہیں، اسی کو شارٹ کیا کرتے تھے سفر کے دوران. تو وہ ظہر، عصر اور عشاء. The other 2 are in any case short، اور باقی کی جو ہیں دوسری وہ تو ہے ہی چھوٹی. فجر مارننگ پریئر having 2 rakats، and maghrib evening prayer having 3 rakats.